أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جو تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، اکیلا ہی وہ شہنشاہ ہے، اکیلا ہی وہ رازق ہے، اکیلا ہی وہ خالق ہے۔ وہ چاہے تو پوری دنیا کے نظام کو احسن انداز سے چلا دے، وہ نہ چاہے تو کائنات کے جتنے بھی کافر ہیں کسی کو پانی کا گھونٹ بھی میسر نہ کرے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے تمام کی تمام تعریفات ہیں، وہ ہماری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری بگڑیوں کو بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، عزت و ذلت کا تنہا اللہ ہی مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد اور ان گنت درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا ہادینا مرشدینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر زیبتار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یونس کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ نصیحت ایک ایسی نصیحت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینوں کی شفا رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جہاں پر اللہ نے قرآن کو موعظہ بنایا، نصیحت بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید کو شفا بھی بنایا، جہاں پر اللہ نے اس کلام حبیب کو شفا بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت بھی بنایا ہے، اور اس کے اندر اپنی رحمتوں کو بھی رکھا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مالک کائنات نے اپنی کلام کو دنیا کے اندر نازل کر دینے کے بعد مومنوں کے لیے کیسے شفا بنایا، مومنوں کے لیے کیسے ہدایت بنایا، مومنوں کے لیے کیسے نصیحت بنایا، اور کیسے مومنوں کے لیے اس کلام حمید کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر اس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جو آج سے 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے کلب اطہر کے اوپر اس کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے نزول کے بعد آہستہ آہستہ 23 ساڑھے 23 سال کے دور کے اندر اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا یہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ محمد کاہن ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ پاگل ہے۔ اپنے اپنے انداز کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اوپر تبرہ کیا گیا، اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس کلام کو ٹھکرانے کی ہر طرح کی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں قرآن کو ہم نے ہی آسمان سے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اب خود جب ذمہ لیا، پھر رب تعالیٰ نے اس قرآن کی ہدایت کے کرشمے بھی لوگوں کو دکھائے، اس قرآن کی رحمتوں کو بھی لوگوں کو دکھایا، اس کی شفاؤں کو بھی دکھایا، اور اس کی ہدایتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا۔
نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے کبار صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت کو دکھایا، قرآن کے معجزے کو دکھایا، قرآن کی عظمت کو دکھایا، وہ بڑے بڑے کافروں کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی کے سائے کے اندر آ جانے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل لینے کے بعد دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ہے، اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہ عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ عمر وہ تھا جو خطاب کا بیٹا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، مکہ کے اندر اس کا روح تھا، دبدبا تھا، شام کی عظمت کی جلال تھا، جو میان سے تلوار کو نکال لیتا تو دنیا آگے لگ کے بھاگ جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق تھے جو خطاب تھے، بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا۔ عمر فاروق عمر بن خطاب تھے، گھر سے نکلے ہیں کہ یہ جو قرآن محمد لوگوں کو سناتا پھر رہا ہے علیہ السلام، میں اس کا خاتمہ کر کے آؤں گا، میں اس کو قتل کر کے آؤں گا۔ عمر فاروق گھر سے نکلے ہیں، ابھی فاروق نہیں بنے، ابھی یہ خطاب کے بیٹے ہیں، عمر بن خطاب ہے، گھر سے تلوار لے کے نکلے ہیں کہ میں جناب محمد علیہ السلام کا سر قلم کر کے آؤں گا، نعوذ باللہ، ان کو قتل کر کے آؤں گا۔ گھر سے نکلے ہیں، کسی نے کہا اللہ کے نبی کو تو قتل کرنے جا رہا ہے، اپنے گھر کی بھی تو خبر لے جا کے، تیرے گھر کے اندر تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید ابن زید جو ہے یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس کلام کو ختم کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، اس کلام کی تلاوتیں وہ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ غصے کے اندر اضافہ ہوا، پارا چڑھا، غصے کی حالت میں گھر میں آئے، اپنی بہن کے گھر کے اندر گئے، اپنی بہن فاطمہ کو اور بہنوئی سعید بن زید کو پکڑا، جکڑ کے مار مار کے ان کا پورا حشر کر دیا۔ جب مار مار کے تھک چکے ہیں، اب شرمندہ ہے، اب نادم ہے، اب پشیمان ہے کہ میں نے غصے کی حالت کے اندر بہن اور بہنوئی کو خون مارا اور پیٹا ہے، کہا اچھا ایسا کرو، جس کلام کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ مجھے پڑھ کے تو سناؤ۔ بہن نے کہا بھیا بات یہ ہے جس کلام کی ہم تلاوت کر رہی تھی اس کلام کو ہم پاکیزگی کی حالت کے اندر ہی تلاوت کیا کرتے ہیں، اگر تو قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے جا جا کے غسل کر پاکیزہ ہو میرے پاس آ، پھر میں تمہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کو سناؤں گی۔ حضرت فاطمہ جناب عمر بن خطاب کی بہن ہے، جناب عمر بن خطاب غسل کر کے پاکیزہ ہو کے واپس لوٹے، آ کر بیٹھے، اور احادیث کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ عمر بن خطاب کی یہ بہن ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی نہیں، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن کی آیتیں حضرت فاطمہ پڑھتی چلی جا رہی ہے، عمر بن خطاب کی روح کے اندر قرآن کی آیات اترنا شروع ہو گئی، دل جو ہے وہ سختی کا عالم بن چکا تھا، وہ سختی کے عالم کے اندر تھا، جو سختیوں والا دل تھا وہ نرمیوں کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گیا، بے ساختہ زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے جاؤ، میں اللہ کے پیغمبر کے مبارک ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت ہو کر اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ایک جگہ پر صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، عمر بن خطاب آ رہے ہیں، اور جناب عمر بن خطاب جب آئے
حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا موجود ہے. کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، اگر تو خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ خیر کی نیت سے نہیں آ رہا، آج حمزہ کی تلوار عمر کے گردن کو تن سے جھکا کر کے رکھ دے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، آج عمر خود نہیں آ رہا، میرا خود اس کو لے کے آ رہا ہے، آج اس کو کون لے کے آ رہا ہے، آج میرے رب کا کلام اس کو لے کے آ رہا ہے. وہ جو سختیوں کا مالک تھا، وہ چرائی والا تھا، محمد رسول اللہ کے سر پہ قلم کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، آیا قاتل بن کر تھا، جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو غلام بن کے اللہ کے سامنے آ گیا. نبی علیہ السلام کے غلامی کے اندر انہوں نے اپنی تلوار کو میدان سے نکال لیا. اللہ کے پیغمبر کے مبارک ہاتھوں کے اوپر جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ نے پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کی. عمر بن خطاب کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی وہ کس وجہ سے؟ اللہ کے قرآن کی برکت کی وجہ سے. اور جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تو کس وجہ سے؟ عمر بن خطاب کی وجہ سے. عمر بن خطاب نکلے ہیں، تلوار کو میدان سے نکالا ہے اور نکال کر مکہ کے اندر آ کر اعلان کر دیا ہے، اور لوگوں آج اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی آج اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو عمر کی تلوار کے سامنے آ جائے. آج اس کی تلوار، آج میری تلوار اس کا کام تمام کر کے رکھ دے گی. میرے اللہ نے اسلام کی وجہ سے، حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت ادا کی. اور وہ مسلمان جو چھپ کر کعبہ کے اندر کہیں نہ کہیں نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے، آج قرآن کی برکت کی وجہ سے، عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی وجہ سے کوئی کھلا کر مکہ کے اندر انہوں نے نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا. یہ وہ عمر تھے جو خطاب کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، اور ایسا فاروق اعظم بنایا قیامت کی دیواروں تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ان کے کارناموں کو مثال بنا کے رکھ دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن کی برکتیں تھی. ادھر دیکھیے، دوس قبیلے کا ایک سردار ہے، طفیل اس کا نام ہے، پورا نام اس کا حضرت طفیل بن عمر الدوسی ہے، بعد کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ بنے. طفیل مکہ کے اندر آیا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. مکہ کے مشرکین جو ہے وہ اس کے یار بیلی تھے، سب نے مل کے کہا طفیل اس مکہ کے اندر ایک آدمی ایسا رہتا ہے جو بندہ بھی اس کی بات کو سنتا ہے اس کا دیوانے ہو جاتا ہے. اس کے کانوں کو بھرنا شروع کر دیا. کہنے لگے اس کی بات کو نہیں سنتا، اگر کوئی بھی اس بندے کی بات کو سن لیتا ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں سے وہ دور رہنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دے دیتا ہے. اس کی بات کو نہیں سننا. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہی ایسی ہے، یہ کلام ہی لوگوں کو ایسا سناتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو نہ سننا گمراہ ہو جاؤ گے. تو فیل جو ہے یہ دوس قبیلے کا سردار تھا، یمن کے علاقے کے اندر یہ رہتا تھا. تو فیل نے کیا کیا؟ یہ بڑا معروف شاعر تھا، اس نے کہیں سے روئی کو لیا، اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیا، روئی کو اپنے کانوں کے اندر ڈالا کہ میرے کانوں کے اندر اس محمد کی آواز کہیں پر نہ جائے علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر کی بات سے بچتا بچاتا کئی دن مکہ کے اندر پھرتا تھا. نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا. ایک دن سوچا تو خیال یار تو کیسا بے وقوف ہے، ان کی باتوں کے پیچھے لگتا ہوئے تو نے اس آدمی کی بات کو سننا گوارا نہیں کیا. تو بڑا عظیم شاعر ہے، لوگ تیری شاعری کے دیوانے ہیں، تو اس بات کے اندر فرق کر سکتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آنا کیا ہے، ادنا کیا ہے، بہتر کیا ہے، بدتر کیا ہے. جب تو ان باتوں کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ ان تمام کی تمام باتوں کے اندر فرق کر سکتا ہے، پھر تو اس کی بات کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ جا کر دیکھا، سب سے پہلے میرے نبی کے چہرہ اقدس کے اوپر نگاہ پڑی، اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ ہی کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ جو کعبہ کے مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے کافروں نے میرے کانوں کو بھرا ہے، میں
ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہوں. یہ چہرہ نورانی چہرہ، یہ معصوم چہرہ، علم نشرہ والا سینے والا چہرہ، وہ سہاگ کے چہرے والا چہرہ، وہ لیل کی زلفوں والا چہرہ، یہ کسی صورت کے اندر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر کے کلام کو اس نے چھپ چھپا کر سننا شروع کیا. اللہ کے نبی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تو فین چھپ کر اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سنتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والی کلام کو سنتا، قرآن کی تلاوت کو سنتا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب قرآن کی تلاوتوں کو پڑھنا شروع کرنا تو فین کے دل کے اندر قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات اترنا شروع ہو جاتی تو فین کہنا شروع ہو گیا، یار تو فین تو اہل مکہ کے مشرکوں کے پیچھے پڑا رہا، یہ تو اتنا کمال کا کلام ہے جو تیرے دل کی اجڑی ہوئی بستیوں کو سیراب کرنا شروع ہو چکا ہے، جو تیری بنجر زمینوں کو سیراب کرنا شروع ہو چکا ہے. تو فین ایسا نہ کر، اتنی بڑی غلطی نہ کر، تو اس کے پاس تو جا کر کلام حمید کو احسن انداز سے سن کے تو دیکھ، یہ تو تیرے دل کو بڑے ہی کمال انداز کے ساتھ سیراب کرتا چلا جا رہا ہے. تو فیل بن عمر الدوسی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے پیغمبر کے کلام کو خوب سیر ہو کے سنا. نبی اسلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. حضرات وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید کو سنا تھا، قرآن کی برکتیں تھی، اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کو اعزاز عطا کیا. جناب طفیل بن عمر الدوسی کہا، اللہ کے نبی میں اپنے خاندان والوں کی طرف جانا چاہتا ہوں، ان کو بھی میں دائرہ اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہوں. کہا میرے نبی میرے صحابی جا کر اپنے گھر والوں کو دعوت توحید دے، دعوت اسلام دے. تو طفیل بن عمر الدوسی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس آئے ہیں. گھر والوں میں سے اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو دعوت توحید کو دیا، اسلام کی دعوت کو دیا. سب سے پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت کو فوراً سے پہلے قبول کر لیا. معاشرے کے اندر انہوں نے دعوت توحید کے علم کو بلند کرنا چاہا. لوگ مخالفت پہ اتر آئے، نبی اسلام کے پاس واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی میں داؤس قبیلے کا سردار ہوں، لوگ میری بڑی باتیں مانا کرتے تھے، جب سے میں نے توحید کے علم کو اٹھایا ہے، جب سے میں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے میری مخالفت شروع کر دی ہے. اللہ کے حبیب میرے قبیلے والوں کے لیے دعا کرے، اللہ سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے. حضرت طفیل دوبارہ گئے، جا کر اپنے قبیلے والوں کو قرآن کی آیات کو سنایا، قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے سنایا. وہ قبیلہ جو سارے کا سارا طفیل بن عمر الدوسی کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، قرآن کی برکت کے ساتھ سارے کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ قرآن کی برکات ہے. حضرات قرآن کی برکات کے حوالے سے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. آئیے میں قرآن کی برکات کے لیے قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ حصوں کو آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کے چیدہ حصے، وہ قرآن کے اہم حصے جن کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے، اللہ تعالیٰ برکات کے رسول فرما دیتے. صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ ان کا جو عمل تھا جو قرآن کے لیے وہ کیا کرتے تھے ان کو برکتوں اور نعمتوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا کرتے تھے. آئیے قرآن مجید کے میں چند حصوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مجید کے حصوں کو احسن انداز کے ساتھ سنیے، دل جمع کے ساتھ سنیے. اللہ کی قسم قرآن مجید کے ان خاص چیدہ چھوٹے حصوں کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی تنگیاں، ہر قسم کی ترشیاں، ہر قسم کی شفائیں اللہ عطا فرما دے گا، پریشانیوں سے نجات عطا کر دے گا. نبی کائنات علیہ السلام سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام فرماتے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت رکھی ہے جو مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے تمام کی تمام قرآن کی 114 صورتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی صورت ہے. اور یہ وہ صورت ہے جس کو نبی کائنات علیہ السلام نے ام القرآن کہا. اس کتاب کی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب کا نام دیا ہے. اس کو
کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ہر فرض کے اندر پڑھتے ہیں، ہر سنت کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نفل کے اندر پڑھتے ہیں، وطروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو اتنا تلاوت کرتے ہیں، اتنا تلاوت کرتے ہیں، اتنا تلاوت کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی لذت کے اندر اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لطف کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی زبان کے اندر کوئی جملہ بولے گا، ایک جملہ اردو کے اندر بول دیا جائے، انگلش کے اندر بولا جائے، عربی کے اندر بولا جائے، اس کا ترجمہ پتا ہو، اس کا معنی پتا ہو، ایک مرتبہ بولا جائے، 2 4 5 7 10 12 مرتبہ بولا جائے، ہم اکتا کے کہتے ہیں یار بس کر، چھوڑ دے اس کو، کچھ اور بھی بولے۔ ہم تیری اس بات کو سن سن کے بتا چکے ہیں، ہمارے کام پڑ چکے ہیں، ایک ہی جملے کو دہراتا چلا جا رہا ہے، کیا اس بات کو بار بار سنا جائے؟ لیکن میرے رب کے قرآن کی کیا کہنے، میں قرآن کی کیا تعریف کروں، میرے رب کے قرآن کے اعجاز سے کیا کہنے؟ اکیلی تنہا سورۃ الفاتحہ، ہم سورۃ الفاتحہ کو ایک دن کے اندر 20 مرتبہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی سورت کو سن سن کے بتاتے ہیں نہ پاتے۔ جتنی مرضی مرتبہ جو شخص بھی اس قرآن کی تلاوت کو کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کو کرتا ہے، ہر شخص کے پڑھنے کی لذت کے اندر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت کے اندر بڑی عظمت رکھی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے، سفر کے اندر جاتے ہوئے راستے کے اندر ایک بستی کے پاس جا کر ہم نے پڑاؤ کیا، ہم نے ٹھہراؤ کیا، وہاں جا کر ہم نے بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے کوئی ضیافت کا، کوئی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے ضیافت کا اہتمام کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اس بستی والے سے ایک بچی ہمارے پاس آئی ہے، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، وہ سانپ بچھو ہے یا کیا ہے، اس نے ہمارے سردار کو ڈس لیا ہے، ہمارا سردار زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، دم کرنے والا ہو، وہ آ کے ہمارے سردار کو دم کرے تاکہ اس کو شفا ہو جائے۔ ابو سعید خدری کہنے لگے، میں نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت اور ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، لہذا ہم یہاں پہ معاوضے کو طے کریں گے، ہم اجرت کو طے کریں گے، ہمیں اس دم کرنے کی بنیاد پر 40 بکریاں عطا کی جائے، اس کے بعد ہم آپ کے سردار کو دم کریں گے۔ کہنے لگے سودا منظور ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں ان کے سردار کے پاس جاتا ہوں، جا کر کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ایمان کے ساتھ پڑھا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھا ہے، پختہ ایمان کے ساتھ پڑھا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا رہا تھا، میں اس سردار کو شفا عطا کرتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو موذی جانور کے ڈسنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شفاؤں کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا، صحت عطا کر دی ہے۔ صحابہ اکرام نبی اسلام کے پاس 40 بکریاں لے کے گئے۔ نبی اسلام نے ہنس کر کہا میرے صحابہ میرا بھی اس کے اندر معاوضہ رکھو، میرا بھی حصہ رکھو۔ اور یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے معاوضہ لینے کے لیے اپنی جو حدیث کو بیان کیا، اپنی مقدس بات کو بیان کیا، فرمایا قرآن مجید ایک واحد ایسی چیز ہے اگر کسی چیز کے بدلے میں اجرت لینی جائز ہے تو سب سے زیادہ حقدار وہ اللہ کا قرآن ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کی اجرت بھی جا سکتی ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، باہر آنے ایک الگ موضوع ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی۔ حضرت نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر میں حاضر تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے میں نے بہت ساری باتوں کو سیکھا۔ بڑی باتوں کو سیکھنے کے بعد میں اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، میں اپنے علاقے والوں کے پاس گیا۔ لوگوں نے مجھے کہا یار ہمارے علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، وہ پاگل پن کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ خبتی ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا رکھی ہے،
اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا علاج ہے تو کرو, اللہ اس کو شفا دے دے. آپ اندازہ کریں, جو بندہ پاگل پن کے اندر مبتلا ہو جائے اس کی دوبارہ واپسی کو کوئی چانسز ہوتا ہے؟ اس کی صحت کی کوئی امید ہوتی ہے؟ کوئی امید نہیں ہوتی. صحابی رسول فرماتے ہیں, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اس پاگل پن کی مرض کے اندر مبتلا بندے کے پاس گیا, میں قرآن کی تلاوت کو کرتا رہا, سورہ فاتحہ کو کیا, کئی دن میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو یقین کامل کے ساتھ اس پاگل بندے کے پاس کرتا رہا. اللہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس پاگل پن کے اندر مبتلا بندے کو شفا عطا فرما دی ہے. اللہ نے صحت اور تندرستیاں عطا فرما دی ہے. یار اپنے دلوں کے اندر کوئی ایمان تو پیدا کریں, ہم اپنے دل کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر یقین کامل کو پیدا کریں. جب ہر طرح سے دوائیاں لے کے تھک جاتے ہیں, مولانا صاحب اب ہمارے اوپر دم کر دیں, شاید اللہ شفا دے دے. اور جو آخری لمحے کے اندر آتے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کاش وہ پہلے لمحے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کری ہوتی. اللہ کو تو نے اپنی جو ہے خوشحالیوں کے اندر یاد کیا ہوتا, اللہ تجھے بدحالیوں کے اندر کبھی تنہا نہ چھوڑتا. آ تو صحیح اللہ کی طرف. میرے نبی کے صحابہ نے سورہ فاتحہ کی برکت کے ساتھ پاگلوں کو اور موذی جانوروں کے ڈسنے والے لوگوں کو دم کر کر کے شفائیں عطا کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں عطا کر دی. آئیے آگے چلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, ابی تجھے پتا ہے قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع آیت کون سی ہے آیات کے اعتبار سے؟ اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا. فرمایا ابی بول تو صحیح, کوئی تو اندازہ لگا. اللہ کے نبی مجھے تو آیت الکرسی لگتی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابی کے سینے کو پر ہاتھ مار کے فرمایا, ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو, یقیناً یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کے تمام آیات میں سے آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تمام آیات کے اوپر فضیلت عطا کر دی ہے. آئیے دیکھیے آیت الکرسی کے کیا کرشمے ہیں, آیت الکرسی کے کیا کمالات ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا, جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. کوئی بندہ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہے, یہ بندہ دنیا سے فوت ہوگا, فوت ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر مہمان نوازیوں کا مستحق بن جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رات کے وقت سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے. آیت الکرسی کو جب تلاوت کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے صحابہ آیت الکرسی کو جو بندہ رات کے وقت تلاوت کرتا ہے نا, سوتے وقت تلاوت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس بندے کے لیے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس بندے کی حفاظت کا انتظام و انتظام کر دیتا ہے. یہ آیت الکرسی کی برکت ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں اپنی دعاؤں کو مانگنے سے پہلے دعاؤں کے آغاز کے اندر اس میں اعظم کو پڑھا کرو. اس میں اعظم کو بڑے بڑے علماء نے اس میں اعظم کے بارے میں بڑی تحقیقیں کی ہیں. یہ اس میں اعظم کیا ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ میرا اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ امام ابن قیم بہت بڑے امام ہیں. امام ابن تیمیہ بڑے امام تھے جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اگر کسی اس میں اعظم کا تذکرہ کیا ہے, آیت الکرسی کو اس میں اعظم کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانا چاہتا ہے, اپنی دعا کے آغاز کے اندر آیت الکرسی کو پڑھے, اللہ بندے کی دعا کو قبول کروا لیتا ہے. آؤ تو صحیح, اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح, میرا اللہ بندے کی دعاؤں کو کس انداز سے قبول کرتا ہے. حضرات سورۃ الفاتحہ بندے کو شفا دیتی ہے. آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کو نجات عطا فرما دے گی. آگے چلتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے صحابہ آسمان سے آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے, قد نزل ملک من السماء لم ينزل قط,
آج آسمان سے اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو نازل کیا، پہلے یہ فرشتہ زمین کے اوپر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی یہ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس لیے بھیجا ہے، اس نے کہا اب شر میں نور ہے، میرے نبی کو 2 نوروں کی خوشخبری دے دو۔ ان 2 نوروں میں سے ایک نور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات تحفے کے طور پر زمین پر نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی کو یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بطور تحفہ بھیجی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کے جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ آج لوگ تعویذ گنڈے کرنے کے لیے نام نہاد ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، عورتیں چلی جاتی ہیں، اپنی عزتوں کو بھی برباد کرتی ہیں، اپنے مال کو بھی برباد کر بیٹھتی ہے۔ ارے آؤ تو صحیح، میرے رب نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات کو جادو ٹونے کے اثرات سے بچانے کے لیے، آفات و بلیات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کے نازل فرما دیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر قسم کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ آئیے تو صحیح، اور ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا التجا کرتا ہے، بندہ اللہ سے کہتا ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ تو ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ بیماریوں کے بوجھ نہ اٹھوانا، اللہ قرضوں کے بوجھ نہ اٹھوانا، اللہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دینے کے بوجھ نہ اٹھوانا، اللہ دنیا کی کسی اذیت اور پریشانی کے اندر مبتلا کرنے کے بوجھوں کو نہ اٹھوانا۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ معافی عطا کر دے، عافیت عطا کر دے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کیوں التجائیں کرتا چلا جا رہا ہے؟ بندہ فرماتا ہے انت مولانا، اللہ تو میرا مولا ہے، اللہ تو میرا آقا ہے، اللہ تو میرا نجبار ہے، تو میرا غریب نواز ہے، تو وسیع اعظم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو لا اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اللہ تیرے کن کے فیصلوں کے ساتھ دنیا کے تمام کام ہو جایا کرتے ہیں، میرے اللہ میرے معاملات کو کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی ان آیات کو تلاوت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے قد فعلت، تو نے جو کچھ میرے سے مانگ لیا میں نے تجھے عطا فرما دیا، میں نے ساری کی ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، تجھے دنیا کے بوجھوں سے بھی نجات عطا کر دی، تیرے پر رحمتیں بھی عطا کر دی، تجھے گناہ سے بھی معاف کر دیا، تجھے صحت اور عافیت سے بھی عطا کر دیا۔ آئیے تو صحیح، قرآن کی آیات ہمارے لیے کھڑی ہے ہماری زندگی کے اندر برکتوں کو بھرنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر برکتوں، رحمتوں اور اللہ کی نعمتوں کے نزول کے لیے قرآن کی آیات کھڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیات کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ قرآن کی منزل کو پڑھا کرتے تھے، اور اتنی منزل کو پڑھا کرتے تھے جب تک قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں نازل نہیں نہ ہوتی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوتی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی ایک منزل کی اچھے خاصے انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کر دیا، سورہ فلق کو نازل کر دیا، سورہ ناس کو نازل کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی دوسری منزل کو کم کر دیا اور ان صورتوں کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام کے وقت پڑھتا ہے، جو بندہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کے جادو ٹونے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آئیے تو صحیح، اللہ کی قرآن کی آیات ہمارے لیے کس انداز سے زندگیوں کے اندر برکتوں کو بھرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس یہ تو بڑی عظیم صورتیں ہیں، سورہ اخلاص کے کیا کہنے، یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس نے کیا کرنا؟ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سورت سائز کے اندر چھوٹی ہے، اس کا حجم چھوٹا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی آیتیں چھوٹی ہیں، لیکن اس کا کمال یہ ہے
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن، اکیلی تنہا سورۃ الاخلاص اللہ نے اس کے اندر ایسی برکت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت رکھی ہے، اکیلی سورہ اخلاص کی تلاوت تم کر لو اللہ 10 سوروں کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تنہا سورہ اخلاص، قرآن مجید کی 10 سورتوں کا مقابلہ کرنے والی سورہ اخلاص، جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اللہ پورے کے پورے قرآن کے پڑھنے کا جو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی دوسری تلاوت کو ترک کر دیا جائے، قرآن کی دیگر آیات کی بھی تلاوت کی جائے، لیکن ان صورتوں کی اہمیت اور فضیلت کے اندازے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفائیں عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زندگی میں رحمتیں برکتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے یہ 4 مقامات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، انتہائی عظمت والے، ایک وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے ان کے فضائل کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک سورت کے حوالے سے اگر ذکر کرنا شروع کیا جائے لمبا وقت درکار ہے۔ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، نمازوں کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی موذی سے موذی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا۔ آیت الکرسی کو پڑھے، اللہ اپنے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ آخری سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری ان تلاوت آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کے گھر سے ہر قسم کے جادو ٹونے کے اثرات کو دور کر دیتا ہے۔ 3 دن تک، صرف 3 دن تک اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آیات کو تلاوت کرے۔ حضرات آئیے تو صحیح، میرے رب کی قرآن کی آیات زندگیوں کے اندر رب کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ختم ہو چکا، ہمارے دلوں کے اندر عقیدے ختم ہو چکے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور قرآن مجید کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور ان تمام کی تمام صورتوں کو پڑھ لینے کے بعد آخر کے اندر اور آغاز کے اندر اگر درود ابراہیمی کو پڑھ لیا جائے، نبی علیہ السلام کے اوپر درود کو پڑھ لیا جائے، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے دعا کیا کروں، اور دعا کا ایک حصہ میں 3 حصہ اپنے لیے دعا کیا کروں، دعا کے ایک حصے کے اندر آپ کے اوپر درود پڑھا کروں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے صحابی دعا تو کیا کر لیکن درود میں اضافہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر میں ایسے کروں گا، دعا کا آدھا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ میرے لیے دعا کروں گا، تو بھائی اضافہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کے 3 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بھائی اور اضافہ کر لے، اللہ تجھے فائدہ دے دے گا۔ بھائی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے میں اپنے نبی کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا، میں کسی سوچ میں اپنے لیے دعا نہیں کروں گا۔ میرے نبی کے مبارک کلمات سنیے، میرے آقا نے فرمایا بھائی اذن تکفا ہمتا ویغفر لک ذنبک، یہ کام کرنا تو شروع کر دے، اللہ بن مانگے زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ بن مانگے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود پڑھنے کے فضائل ہے، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیات پڑھنے کے فضائل ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات کو، درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ کی قسم ہے یقین کامل کے ساتھ، ایمان بھرے یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود کو پڑھے، اور نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کو عام کر لیں۔ ہمیں کسی قسم کے سناسی بابوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمیں کسی کے پاس تعویذ گنڈے کروانے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی نجومی سار کامل کے پاس ہمیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، ہمیں کسی کے سہارے اور آسرے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے گا، اس کی بتلائی ہوئی صورتوں کو پڑھیں گے، اس کے محبوب کے اوپر درود پڑھیں گے، اللہ کی قسم زندگی کے اندر ایسے لطف آ جائیں گے، زندگی کے اندر اللہ ایسی رحمتوں، ایسی برکتوں کے ساتھ ایسی رنگینیوں کو پیدا کر دیں گے کہ دل کی اجڑی ہوئی بستیوں کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سیراب کرنا شروع کر دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت کے ساتھ
ये जितनी भी चीजें आपके सामने रखी हैं, अल्लाह इन तमाम की तमाम चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। और जब इसको अपना हिस्सा बना ले, अल्लाह हमें हमारी उम्मीदों के मुताबिक वही चीजें अता कर दे जो तेरे नबी ने हमारे लिए हुक्म फरमा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की तमाम चीजें जो सुनी सुनाई है, बयान की है, भरपूर अंदाज से इन तमाम बातों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم اكفنيهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسول خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.